ہو تو پہلے بلند آواز سے اجازت لو، اس کی شرعی کیا حیثیت ہے؟ اور انہوں نے یہ کویسچن مزید اس میں پہلے کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہر جگہ ہوتی ہے، ہم نے سنا ہے کہ نئے مکان میں اگر آپ جائیں تو پہلے اس مخلوق سے اجازت لینی ہوگی، تو اس کے لیے کیسے اجازت لیں تاکہ وہ ہم سے تنگ نہ ہو اور ہم ان سے تنگ نہ ہو؟ دیکھیں، اس میں اصل یہ ہے کہ جب کوئی گھر بہت ہی پرانا ہو اور بہت عرصے سے بند ہو تو بعض اوقات جنات وہاں بسیرا کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں انسان نہیں آ رہے تو وہاں پر اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور برے بھی ہو سکتے ہیں۔ اچھے جنات وہاں نمازیں پڑھ رہے ہیں، عبادات شروع کر دیتے ہیں، ان کو ٹھکانا چاہیے۔ اب جب آپ تشریف لاتے ہیں تو یقینی سی بات ہے کہ ان کو تھوڑی سی ڈسٹربنس تو ہوتی ہے، تو اس وجہ سے بعض اکابرین نے یہ کہا کہ آپ یہ کہہ دیں اس طرح رسمی طور پہ کہ بھئی ہم اس گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لے جائیں، تو پھر یہ کہ ایک دو دن ٹھہر جائیں، ان کو تاکہ جانے کا موقع مل جائے، وہ چلے جائیں گے۔ وہ جنات ایسا نہیں ہے کہ قبضہ گروپ ہو، مافیا ہو پورا، کہ آپ داخل ہوں گے تو گردنیں مروڑ دیں کہ یہ تو ہم نے قبضہ کر لیا، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت طاقتوں سے نوازا ہے اور دیگر مخلوق کو اکثر اس کا مطیع و فرما بردار رکھا ہے، لہٰذا جب آپ اس طرح کہیں گے وہ چلے جائیں گے، باقی اور کوئی مخلوق نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، اگر آپ اجازت لیے بغیر بھی چلے گئے پھر بھی وہ چلے جاتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس طریقے سے کر لیں۔ تو اس طرح اگر کسی بزرگ نے کہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی یہ کہ اگر آپ ڈائریکٹ چلے بھی گئے تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بعض اوقات ان کو کوفت ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایک مستقل جگہ پر ایک انسان رہتا ہے، اس کا عادی ہو جاتا ہے، پھر یا کوئی جن رہتا ہے، پھر جب آپ اس کو نکالتے ہیں تو یقینی سی بات ہے کہ وقتی طور پہ طبیعت پہ گراں گزرتا ہے یہ معاملہ، تو اس لیے اجازت وغیرہ لے لی جائے۔ لیکن اگر آپ جائیں گے بھی ایسے تو گنہگار بہرحال نہیں